الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی چند آیات تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی فلاح کا راستہ بتایا ہے، مومنین کی کامیابی کا راستہ بتایا ہے کہ کسی ایمان والے کو، کسی مومن کو کامیاب ہونا ہے، فلاح پانا ہے تو اسے چند کام کرنے ہوں گے. ہم یہ جو ترجمہ کرتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو گئے، تو یہ فلاح کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس سوائے لفظ کامیابی کے کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے فلاح کا ترجمہ کامیابی سے کر لیا جاتا ہے، ورنہ فلاح کا مفہوم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے. فلاح کا مطلب یوں سمجھیے کہ دنیا اور آخرت میں خوشحال رہنا، خوشحالی کا میسر آ جانا، یہ فلاح ہے. انسان کو دنیا میں بھی اطمینان ہو اور آخرت کی زندگی بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے، اس کا نام فلاح ہے. تو فلاح کا جو مطلب کامیابی سے لیا جاتا ہے یہ بوجہ مجبوری کے ہے کہ ہمارے پاس فلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ کامیابی کا اطلاق بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے. عام طور پر کسی کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہے تو اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہے. کسی نے اچھی ڈگری حاصل کر لی تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے، اس نے کامیابی حاصل کر لی. کسی کو اچھا عہدہ مل گیا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، اسے کامیابی مل گئی. تو بظاہر جتنی چیزوں پر کامیابی کا اطلاق ہوتا ہے وہ فلاح نہیں ہے. فلاح نام ہے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا مل جانا، دنیا میں اطمینان کا نصیب ہو جانا، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جانا، یہ فلاح ہے. دنیا کے اندر انسان کے پاس مال کی قلت ہو لیکن دل سے دل مطمئن ہو، دل کے اندر اطمینان حاصل ہو. مال کم ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی بظاہر اس کی شہرت نہیں ہے، قلت مال، قلت عزت، قلت شہرت کے باوجود بھی اگر اس کو اطمینان ہے، قلبی سکون حاصل ہے، اب وہ دیندار ہے، تو وہ شخص باوجود مال کے کم ہونے کے کامیاب ہے، باوجود قلت عزت کے وہ کامیاب ہے، باوجود قلت شہرت کے وہ کامیاب ہے. اس کا شمار مفلحون میں ہے، فلاح پانے والے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. تو
دنیا میں ہم جتنی چیزوں کا نام کامیابی رکھے ہیں تو یہ فلاح نہیں ہے. بظاہر بول چال میں اس کو کامیابی تو بول سکتے ہیں لیکن فلاح کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. اور ہم کو فلاح کی ضرورت ہے. آخرت کی سرخروئی کے لیے اور دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں فلاح کی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے مفہوم کو اپنے دماغ سے اپنی عقل سے نکال لیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو شخص جس فیلڈ کا ہوتا ہے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس مشغلے سے تعلق رکھتا ہے، اسی کے اندر رہ کر اپنی ساری فلاح کو اسی کے اندر تلاش کرتا ہے اور اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے اس مشغلے میں رہتے رہتے کہ میری کامیابی اس مشغلے میں رہنے میں ہے. مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ایک مشغلہ ہے. اب اس مشغلے میں رہ کر اس کو ایک وہم ہو جا رہا ہے کہ میں مریض کا علاج اچھے سے اچھا کروں گا تو میں فلاح پانے والا ہوں، مجھے فلاح مل جائے گی، مجھے کامیابی مل جائے گی. میں اگر اپنی اس ڈاکٹری سے اچھے سے اچھا مال، زیادہ سے زیادہ مال کما لوں گا تو مجھے کامیابی مل جائے گی، فلاح مل جائے گی. وہ انجینئر ہے تو اب انجینئرنگ کا ایک کام ہے کہ یہ مشغلہ ہے اس کا. اب اس کام میں لگ کر اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے، اب اپنے دماغ سے یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میری کامیابی اسی کے اندر ہے. یہ ہماری سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم جس شعبے کے اندر رہ رہے ہیں، جس شعبے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو ذریعہ معاش ہمارا بنا ہوا ہے، اسی ذریعہ معاش کو اور اس میں ترقی ہونے کو، اس میں اضافہ ہونے کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا ہے. ذریعہ معاش کو اختیار کرنا، اہل و عیال کو حلال روزی دینا، یہ بھی فریضہ ہے. یہ بھی دین کے اہم فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے. اولاد کی، بیوی بچوں کی حلال روزی کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے. اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن ذریعہ معاش کے لیے دوڑ دھوپ کے نام کو کامیابی کا نام دے دینا، یہ گمراہی ہے. کہ آدمی جو کام ذریعہ معاش کے لیے، اپنے معاش کے لیے کر رہا ہے، اگرچہ حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، اب وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو یہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہوں، جائز طریقے سے کما رہا ہوں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہوئے کما رہا ہوں، یہ سارے کام اچھے ہیں. جائز طریقے سے مال کمانا اچھا، جھوٹ سے بچ کر مال کمانا اچھا، لیکن اس کو پوری کامیابی سمجھنا یہ گمراہی ہے. ہمارے کو دھوکہ یہی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم مال اچھے طریقے سے، حسن طریقے سے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر اس کے لیے ہم نے کوشش کر لی، حلال طریقے سے مال حاصل کرنے لگ گئے، جائز طریقے سے مال حاصل کرنے لگ گئے، تو اب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو گئے. حالانکہ مکمل کامیابی نہیں ہے. اسے کامیابی کا ایک حصہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک سیڑھی ہے کہ حلال طریقے سے مال حاصل کرو، جائز طریقے سے مال حاصل کرو، جھوٹ اور دھوکہ اور فریب کے سے بچ کر مال حاصل کرو. اس کو کامیاب ہونے کے لیے ایک سیڑھی ہم بول سکتے ہیں، لیکن اس کو پوری کامیابی نہیں کہہ سکتے. مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے مکمل طریقے سے دین پر چلنا ہوگا. دین کے صرف ایک شعبے کو پکڑ کر اور اسی کے اندر اپنی کامیابی کو محدود کر
ابھی چند اعمال صالحہ کر لے اور چند اعمال صالحہ پر استقامت برت لے اور اسی کے اندر اپنے آپ کو محدود سمجھ کر کامیاب سمجھ لے تو یہاں سے گمراہیاں پھیلتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ مومنین فلاح پانے والے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوگی۔ ہم کو قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری یہ کون سی پریشانی کا کیا حل ہے، کون سی مصیبت کا کیا حل ہے، ہم کامیاب کیسے ہوں گے۔ بغیر قرآن پر چلے، بغیر قرآن کے راستے کو اپنائے ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری اور آپ کی باتوں کی میں اگر آپ کو کامیابی کا کوئی راستہ بتلا دوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہے وہ میری خود کی بات ہے، لیکن اللہ کے کلام سے جب ہم پوچھیں گے تو 100% یقینی ہے۔ اللہ کے کلام سے آدھی بات 100% یقینی ہے، اس کے اندر شک کی شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جو اس میں شک کر لے شبہ کر لے وہ مسلمان نہیں۔ تو ہمیں کامیابی کے راستے کو حاصل کرنے کے لیے قرآن سے قریب ہونا پڑے گا۔ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ قرآن سے دور رہنے والے طبقوں میں وہ بھی شامل ہے جو قرآن کریم کو صرف دیکھ کر پڑھنے پر اکتفا کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کا جو روزانہ پاؤ پارا آدھا پارا ایک پارا ہم پڑھ رہے ہیں دیکھ کر تو وہ ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، شک و شبہ کا کوئی محل ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو بتائیے اگر کوئی شخص قرآن کریم کو صرف ناظرہ پڑھ لے دیکھ کر پڑھ لے تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ صرف اس طریقے سے پڑھتا جائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں اس کو کون سی ہدایت مل رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم عربی کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو محض قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ لینے سے، اس کے ترجمہ کو سمجھے بغیر پڑھ لینے سے ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو اگر دیکھ کر بھی پڑھا جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب ہے، ہمارے اس عمل پر اجر و ثواب کا مل جانا اور چیز ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا یہ اور چیز ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کے مفاہیم کو، تراجم کو، تفاسیر کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ میرا اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، میرا اللہ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، میرا اللہ کی جانب سے مجھے کیا حکم دیا گیا ہے۔ آج جو گمراہیاں پھیل رہی ہے، جو نافرمانیاں پھیل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہر ایک کامیابی کا راستہ اپنے اپنے نظریے کے حساب سے، اپنے اپنے شعبے کے حساب سے، اپنے اپنے مشغلے کے حساب سے بنایا ہوا ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن کے قریب آنا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے، اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے، اللہ کے اس کلام میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، تب اس کو کیسے معلوم کیا جائے؟ یہ ساری چیزوں کا علم، یہ ساری چیزوں کی معلومات کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، یہ ساری معلومات علماء کے ذریعے سے ہوگی۔ ہمیں قرآن کریم کے درس لگانے ہوں گے،
محض چند کتابوں کے ذریعے سے اور اس کے اندر محدود رکھ کر ہم دین کو نہیں پھیلا سکتے۔ قرآن کریم کے بغیر اس کو لوگوں معاشرے میں پھیلائے بغیر دین نہیں پھیلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کریم کو جو سارے عالم اسلام کے اندر پھیلایا، اس وقت پر غور کرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کو کیسے پھیلایا۔ آقا دوجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلا کرتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی تفسیر ہوا کرتی تھی، تشریح ہوا کرتی تھی۔ وہ ساری چیزوں کو عوام کے سامنے معاشرے کے اندر وہ پھیلایا کرتے تھے، قرآن کریم کی آیتوں کو پھیلایا کرتے تھے، اس کے مفاہیم کو بتایا کرتے تھے، اس طریقے سے دین پھیلا۔ دین کو پھیلانے کے لیے اگر میں اپنی زبان سے کوئی بات کہوں، اپنی طرف سے کوئی بات لگا کر کہہ دوں، اپنی طرف سے کوئی بات زبان سے نکال دوں، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر اس کو دین کا نام دے دوں، اس سے دین نہیں پھیلتا، اس سے گمراہی پھیلتی ہے، اس سے ضلالت عام ہوتی ہے۔ آج ہم جو خسارے میں ہیں اس کا سب سے بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ اب اگر اس خسارے سے بچنا ہے تو قرآن کے قریب آنا ہوگا، اور قرآن کریم کے قریب آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے۔ ہم بہت بڑی اندھیرے کے اندر ہے، تاریکی کے اندر ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہے ان لوگوں سے جو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے والوں کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے ہدایت کیسے ملے گی؟ میں قرآن کریم کو اگر دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو اس پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اگر میں نے پڑھ لیا تو مجھے کون سی ہدایت مل گئی؟ ہدایت ملے گی اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے سے، ہدایت ملے گی اس پر عمل کرنے سے۔ تو امت مسلمہ کا ایک طبقہ جو ہے جو قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کے صرف عربی جو متن ہوتا ہے اس کے عربی عبارتوں کو پڑھتا رہتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اب دین کے کام کو قرآن کا جو حق ادا کر رہا ہوں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی پڑھا جائے، اگر حافظ قرآن نہیں تو دیکھ کر پڑھا جائے، اور اگر حافظ ہے تو بغیر دیکھے بھی پڑھے، لیکن یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے۔ آج مساجد سے درس قرآن کا دور ختم ہو چکا، بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ ایک دور ایسا تھا، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ جب ہر مساجد کے اندر جو امام صاحب ہوا کرتے تھے وہ امام صاحب قرآن کریم کی چند آیتیں اور اس کا مختصر سا مفہوم بتایا کرتے تھے، اس سے عوام تک ایک اچھا میسج جاتا تھا، ایک اچھا پیغام جاتا تھا، اور عوام الناس کے سامنے جب اسلام کی ساری باتیں آتی تھی تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچایا کرتے تھے۔ آج قرآن سے دوری ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم کی کسی آیت کے مختصر سے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر اسلام پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ہو کر قرآن کریم کو ماننے والے ہو کر ہم وہاں پر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں شخص نے، فلاں پنڈت نے قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بتلایا ہے، کیا اسلام ایسا کہتا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ قرآن سے ناواقفیت کی بنا پر ہمیں قرآن پر یہ شک ہونے لگتا ہے۔ ابھی میں جلدی کی ایک بات بتاتا ہوں، یوٹیوب پر ایک پنڈت کا میسج آ رہا تھا، میں نے خود دیکھا، وہ پنڈت یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر مشرکوں کو، کفاروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کفاروں کو، مشرکوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کافر ہے، جو اسلام نہیں لائے ہیں ان کو قتل کر دو، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس
نے آیت کے آدھے ٹکڑے کو پڑھ کر بھی سنا دیا. یہ کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو دیکھ لو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، یہ سورہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کافروں کو جا تم پاؤ قتل کر دو. اب ایک عام آدمی، عام مسلمان جو قرآن سے اس قدر دور ہے، جس کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کا پتہ نہیں، جو قرآن کریم کو صرف طوطے جیسے رکھ لینے کا نام کو قرآن کا حق ادا کرنا سمجھ لیا ہے، جو قرآن کریم کو دیکھ کر ایک پارہ دو پارہ تلاوت کرنے کا نام اس کو قرآن کا حق سمجھ لیا ہے، مسلمان کا وہ طبقہ اب یہاں پر آگے شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی بات لکھی ہے کہ جو کافر ہو اس کو قتل کر دو. حالانکہ وہ شخص جو دشمنان اسلام ہے وہ آیت کے مختصر سے ٹکڑے کو اٹھا کر عوام کے سامنے معاشرے کے اندر پھیلاتے، پوری آیتوں کو وہ پیش نہیں کرتے، پوری آیتوں کو وہ پیش نہیں کرتے. اب وہ جس آیت کو ٹکڑے کو اٹھا کر وہ شخص الزام لگا رہا ہے قرآن پر، اسلام پر، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو جہاں پر بھی پاؤ قتل کر دو، وہ قرآن کریم کا ایک آیت کا ٹکڑا ہے. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، سورہ توبہ کی آیت ہے 10ویں پارے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مشرکین سے قتال کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم مشرکین سے قتال کرو. اب وہ جو اسلام سے دشمنی رکھ رہا ہے وہ صرف آیت کے اس ٹکڑے کو بیان کر رہا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً کہ تم مشرکین سے قتال کرو، لیکن آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کو اگر بیان کر دیا جائے تو جو شک و شبہ ہو رہا ہے وہ شک و شبہ ختم ہو جائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسا کہ ان لوگوں نے تم سے قتال کیا. تو قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جب مشرکین تم سے قتال کرے، تم کو مارنے پر آ جائے، تمہارے بیوی بچوں کے آبرو کو لوٹنے پر آ جائے، تم کو قتل کرنے پر آ جائے، تم کو بے گھر کرنے پر آ جائے، تو اس وقت تم بھی قتال کرو. اور یہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ہر ملک کی یہ نیتی ہے، ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک والا تم پر جو ہے حملہ آور ہو رہا ہے، دوسرا ملک والا تمہارے ملک والوں کی عزت و عبور کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، تو ملک والے کا آرڈر یہی ہے، قانون یہی ہوتا ہے، وقت کے حاکم کا بھی آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اب تم بھی اس پر حملہ آور ہو جاؤ. قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی مشرک کو قتل کر دو، کسی کافر کو قتل کر دو. یہ تو جو قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ تم پر حملہ آور ہو تو تم بھی حملہ آور ہو جاؤ، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو دشمنان اسلام قرآن کریم کے ایک آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اٹھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب اگر اس گمراہی سے بچنا ہے، اس دلدل سے نکلنا ہے جو شک و شبہ ہمارے اندر پڑتا جا رہا ہے، تو ہم کو خود قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی مفہوم کو، اس کے تراجم کو ہم علماء سے سمجھے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے لیکن اس کو مکان بنانے کے تعلق سے اگر کوئی مشورہ لینا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے مکان بنانا ہے، سیمنٹ کون سی استعمال کرنا چاہیے، اینٹ کون سی استعمال کرنا چاہیے. وہ یہ سارے سوالات انجینئر سے کرے گا کیونکہ وہ انجینئرنگ کا لائن کا کام ہے، وہ ڈاکٹر سے سوال نہیں کرے گا. اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ میری پیٹ میں تکلیف ہے، میرے سر میں تکلیف ہے، لہٰذا مجھے سر کی تکلیف کی دوا چاہیے، پیٹ کی تکلیف کی دوا چاہیے. وہ کسی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا کہ مجھے دوا دو، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میرے سر میں تکلیف ہے. تو جس کا جو کام ہے، جو جس شعبے سے لگا ہوا ہے، جس نے جس کے تعلق سے مہارت حاصل کی ہے، اس سے جب وہ چیز کو معلوم کرو گے، وہ چیز کو حاصل کرو گے تو صحیح رہنمائی ملے گی. اب کسی کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم کو قرآن سے قریب قربت حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو وہ خود ہی لے کر بیٹھ جائے کہ میں خود اپنے سے اردو کو کتابیں پڑھ کر اگر قرآن کے مفاہیم کو سمجھ لوں تو اس سے بھی گمراہیاں پیدا ہوں گی. یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اپنا رہبر بنانا ہوگا. ہم دنیاوی کتابوں کو، دنیاوی امور کو بغیر رہبر
اتنی عظیم کتاب، اتنی مقدس کتاب اور اللہ کا اتنا عظیم کلام کہ ہم بغیر رہبر اور رہنما کے کیسے حل کر لیں گے؟ تو قرآن کے قریب جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سے اپنے دماغ سے کسی بھی آیت کا کوئی بھی مفہوم نکال کر اس پر عمل کرنے لگ جائے، یہ ہرگز نہیں، اس سے بھی گمراہ پھیلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر دین کے اندر مداخلت کرتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے دین کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہوگا، اس کے تراجم کو سمجھنا ہوگا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر اب بھی ہم نے قرآن سے قربت حاصل نہیں کی، قرآن کو نہیں سمجھا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمنان اسلام قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے تم کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ ایک نفرت ہو جائے گی کہ اللہ کے کلام میں ایسی کیسی چیزیں بیان کر دی گئی ہے، کیسی باتیں بیان کر دی گئی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، باقاعدہ سازشیں چل رہی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر جو قرآن کی اتنی عظمت ہے، جو قرآن نہیں بھی پڑھتا اس کے اندر بھی عظمت ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر بھی عظمت ہے، تو اس کے اندر قرآن کے لیے نفرت کیسے ڈالی جائے؟ تو قرآن کی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اٹھا کر اس کا غلط مفہوم بیان کر کے قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم کو اس گمراہی سے باہر نکلنا ہے، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اس کے اندر، قرآن سے دور رہ کر ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا، اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ اور برباد کر دی۔ اب دیکھیے، ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں صاف طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا راستہ بتایا ہے کہ فلاح کے راستے یہ ہے، کامیابی کے راستے یہ ہے، لیکن ہم رات دن دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، رات دن پریشانی اٹھا رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے، رات دن تکلیف کا، مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں صرف کائے کے لیے کہ ہم کو فلاح حاصل ہو جائے، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے کلام سے معلوم کر لیں کہ فلاح کس چیز میں ہوتی ہے، سکون، دل کا سکون کس چیز میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ افلح المؤمنون، کہ وہ مومنین فلاح پا گئے، فلاح پانے والے ہیں، فلاح پائیں گے، ایسا کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے فلاح پا چکے، جن کے اندر بھی چند صفات ہوں گی، اور وہ چند صفات بیان کی گئی ہے، اور ایک ایک صفات کو اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک ایک جمعہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو یہ ساری صفات کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ کامیاب ہونے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، مومن کب کامیاب ہوں گے، کون سی چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس میں پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن لوگوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔ اب یہ خشوع کیا ہوتا ہے، خضوع کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کو بھی ہمیں قرآن سے سمجھنا ہے، اللہ کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے سمجھنا ہے۔ اب خشوع اور خضوع کا مطلب اور مفہوم میں اگر اپنے ذہن سے نکال لوں کہ خشوع کا مطلب یہ ہے، خضوع کا مطلب یہ ہے، تو یہ بھی گمراہی ہوں گی۔ ہم نے قرآن سے کامیابی حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، تو قرآن سے کامیابی حاصل کرنے کا راستہ ہم ان سے سمجھیں گے جن پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے نہیں سمجھا جائے گا، یہ ہمیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، کوئی انجینئر نہیں بتائیں گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، جو صاحب قرآن ہے وہ خود بتائیں گے۔ صاحب قرآن آقا دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا تو قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے معنی کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں کامیاب ہونے کا جو راستہ بتلایا ہے، وہ پہلا راستہ، پہلی سیڑھی یہ بتائیے کہ وہ مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشوع خضوع اختیار
کرنے والے